دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے عدل و انصاف کا قیام ہے۔ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی وجہ سے امن اور سلامتی پیدا ہو سکتی ہے، اور اسلام نے ایک ایسا نظام عدل دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی مقرر ہوئے، تو وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے تاکہ لوگ اپنے مقدمات لے کر آئیں اور میں ان کے فیصلے کروں۔ تو سال گزر گیا، ایک چونی کا مقدمہ بھی ان کے پاس نہیں آیا۔ تو ایسا نظام عدل ہے۔ تو یہاں آج کے دور میں ہم دیکھیں جس طرح اور بہت سارے عہدے ہیں، وہاں پر ایک عہدہ وکیل کا بھی ہے۔ لوگ پریکٹس کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے اس عہدے کو حاصل کرتے ہیں۔ تو وکلاء کو چاہیے کہ وہ مظلوم کی فریاد کو اچھے طریقے کے ساتھ جج کے سامنے پیش کرے، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی اس نیکی کو قبول کرے اور معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے۔ اس لیے وکیل کو چاہیے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ جو میں گفتگو کروں گا، جو مقدمہ پیش کروں گا، یہ اللہ رب العزت کی عدالت میں بھی پیش کرنا پڑے گا، وہاں پر بھی اس کی خبر گیری ہوگی۔ اور اس طرح اس بات کا یقین رکھے کہ رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی مجھے رزق نہیں دے سکتا، میرا بھی اللہ رازق ہے، اور ساری دنیا کی مخلوقات کا رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے کسی کی مال و دولت کی لالچ کے اندر آ کر غلط فیصلے نہ کرے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج کتنے مقدمات جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ کسی کی زمین پر قبضہ ہے تو وہ مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے کے اندر الجھے ہوئے ہیں، مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہیں، مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں، یتیم بچوں کا معاملہ ہے، مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ وکلاء اور یہ جج اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر اور یہ مان کر کے رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو کسی کے دباؤ میں آئے بغیر جب عدل و انصاف قائم کریں گے تو دو میاں بیوی کی لڑائی کے اندر ایک ایسا معاملہ لے کر آئے گا جس سے ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، تو ان کی دعا کا حقدار بن جائے گا، بوڑھے والدین کی دعاؤں کا حقدار بن جائے گا۔ اس طرح یتیموں کے جو حق ہے اس کے معاملے کے اندر ایک انصاف کا فیصلہ کرے گا تو ان یتیموں کی دعا کا حقدار بن جائے گا، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑے انعامات بھی ہیں۔ تو یہ وکلاء اپنے اس فریضے کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے، یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھی سرخرو کرے گا اور آخرت کے اندر بھی سرخرو کرے گا۔ اور اگر من مانیہ کی مرضی پر چلے اور کسی کے دباؤ کے اندر آ کر غلط فیصلے کیے تو یاد رکھیں پھر اللہ رب العزت کی بھی عدالت لگنی ہے، وہاں پھر کوئی ہمیں نہیں بچا پائے گا۔